قرآن حکیم کا ارشاد ہے کہ ہم نے ہر شے کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ انسان ہوں کہ حیوانات، چرند پرند ہوں کہ سمندر میں پائی جانے والی آبی مخلوق، پانی سب کے لیے ناگزیر ہے۔ لیکن ماہرین کے مطابق یہی حیات بخش پانی اگر مختلف زہریلے مادوں اور کیمیائی مرکبات سے آلودہ کر دیا جائے تو اس کا استعمال نہ صرف زمین اور پودوں بلکہ خود انسانی صحت کے لیے مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس وقت دنیا کے بیشتر ممالک پانی کی شدید کمی سے دوچار ہیں اور بدقسمتی سے پاکستان کا شمار بھی آبی بحران کے شکار ممالک کی فہرست میں ہوتا ہے۔ ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس آبی بحران سے آئندہ برسوں میں معیشت، روزگار، خوراک اور انسانی زندگیوں کو سخت خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی آبادی تقریباً 18 کروڑ کے قریب ہے، جس میں سالانہ 2.1% کی شرح سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک میں 1950 میں پانی کی فی کس فراہمی 5300 کیوبک میٹر سالانہ تھی، جو 2011 میں کم ہو کر 900 کیوبک میٹر سالانہ تک رہ گئی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر پاکستانی یومیہ 200 لیٹر پانی استعمال کرتا ہے، جس میں صرف 10% پانی صحیح استعمال ہوتا ہے اور باقی 90% قابل استعمال پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں روزانہ تقریباً 2000 ملین گیلن استعمال شدہ آلودہ پانی سیوریج اور مختلف نالوں اور قدرتی آبی گزرگاہوں میں چھوڑا جاتا ہے۔ اس استعمال شدہ پانی میں پائے جانے والے کیمیائی مرکبات اور مضر صحت عناصر زمین میں جمع ہو کر زمین کی پیداواری صلاحیت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کیمیائی اور زہریلے مادوں سے آلودہ پانی نہ صرف ہماری زمین بلکہ آبی حیات کو بھی ناقابل یقین حد تک نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق سمندری آلودگی سے سالانہ تقریباً $1 بلین مالیت کی آبی حیات تباہ ہو رہی ہے۔ آبپاشی اور نقل و حمل کے تیزی سے بڑھتے ہوئے اخراجات کے باعث شہری آبادیوں کے قریب نشیبی علاقوں میں جمع ہو جانے والے سیوریج کے گندے پانی سے سبزیاں اگانا ایک معمول بن چکا ہے۔ کراچی، حیدرآباد، قصور اور فیصل آباد جیسے صنعتی شہروں میں تو صنعتی فضلات بھی اس آلودہ پانی میں شامل ہو کر اس کو اور بھی زہریلا کر دیتے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس قسم کے گندے پانی سے پیدا کردہ سبزیوں سے عوام میں کینسر، ہیپاٹائٹس، جلد، آنتوں اور معدے کے امراض میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق استعمال شدہ اور گندے پانی کو حیاتیاتی طریقے سے دوبارہ قابل استعمال بنا کر پاکستان میں راول ڈیم کی طرح کے 40 نئے ڈیم بنائے جا سکتے ہیں، جس سے قومی خزانے کو تقریباً 325 ارب روپے سالانہ کی بچت ہو سکتی ہے۔ زرعی سائنسدانوں کے مطابق مختلف آبی پودا جات، پانی کی صفائی کرنے والے قدرتی جرثوموں اور ویٹ لینڈ کی مدد سے استعمال شدہ گندے پانی کو دوبارہ قابل استعمال بنا کر زرعی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل کے سائنسدانوں نے شب و روز محنت کر کے ایک ایسی ماحول دوست ٹیکنالوجی متعارف کروائی ہے جس کو بائیو ریمیڈیشن کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں گندے پانی کو حیاتیاتی طریقے سے صاف کر کے زرعی مقاصد کے لیے قابل استعمال بنایا جاتا ہے۔ یہ ایک عام فہم، آسان، ماحول دوست اور کم لاگت ٹیکنالوجی ہے جو کہ پورے پاکستان میں قابل عمل ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے نہ صرف ہم پانی کی کمی کے مسئلے پر قابو پا سکتے ہیں بلکہ اپنے ماحول کو صاف رکھنے کے ساتھ آلودہ پانی سے پیدا ہونے والے امراض سے بھی محفوظ رہ کر کئی بلین ڈالر سالانہ کی بچت کر سکتے ہیں۔ قومی زرعی تحقیقاتی مرکز اسلام آباد میں پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل کے زیر اہتمام اس ٹیکنالوجی کی مدد سے 7 لاکھ گیلن پانی یومیہ صاف کر کے مختلف فصلوں، سبزیوں، نرسری، چارہ جات، پھلدار درختوں کی پیداوار، مچھلیوں کی افزائش اور دوسرے زرعی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ سول سوسائٹی کے افراد اور ادارے عوام میں صاف پانی کی ضیاع کو روکنے اور گندے پانی سے پیدا ہونے والے نقصانات کے بارے میں عوام میں شعور بیدار کریں۔ اس کے ساتھ صاف پانی کی قلت پر قابو پانے کے لیے حکومت کو ماہرین کی زیر نگرانی سرکاری اور نجی شعبے کی مدد سے اس ٹیکنالوجی کے استعمال کو یونین کونسل کی سطح تک عام کرنے کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔